توانی بازنا صحبت مجوی راز خود را نیز بائی شام بوئی آنچه اندر شرع باشد ناپسند گرد او هرگز مگر اے ہوش مند هر چرا کردست حق بر تو حرام دور دارم از خود کے بس دور دار دے سر تو باش دے چلو ایک چیز دور باش از خود کی باشی نیکنا چونکہ روزی بر بخشایت خدائے دل خوشا دادا وطنگی کم نمائے تازہ رویو خوش تازہ رویو خوب سخن باش اے اخی تازہ رویو خوب سخن باش اے اخی تابوت نامے در عالم سخی برمخور اندوہ مرگ اے بل حواس چونکہ وقت آیت مگر دل پیش و پاس. اچھا اب فرما دے کہ حال خود را از دو کس پنہاں مدار، اپنے راز کی بات کو، اپنے حالات کو دو بندوں سے چھپا کے مت رکھ. اپنی راز کی بات، چھپی ہوئی بات دو بندوں سے چھپا کے مت رکھ، یعنی دو بندوں کو صاف صاف بیان کرو، ٹھیک ٹھاک ان کو بتاؤ. وہ کون ہیں دو بندے؟ از طبیب حاذق و از یار غار. ایک حاذق تجربہ کار حکیم ڈاکٹر اسپیشلسٹ، اس سے جب جاؤ نا علاج کے لیے تو اس کو سیدھی سیدھی ساری بات بتاؤ تاکہ وہ صحیح علاج کر سکے نا. پھر اگر تم بات بتاؤ گے، بات نہیں بتاؤ گے، وہ بیچارہ اس کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی تو وہ علاج کیا کرے گا؟ وہ مصیبت تم اپنے آپ کو خود پھنساؤ گے. ایک وہ از یار غار اور دوسرا ایک مخلص یار سے، مخلص دوست سے. جو آپ کا مخلص دوست ہے اس کو صحیح صحیح بات بتاؤ تاکہ وہ آپ کو صحیح مشورہ دے سکے، اس میں آپ کی خیر ہے. تا توانی بازنا صحبت مجوئی، جب تک تیری طاقت ہے نا عورتوں کی صحبت جو ہے وہ نہ طلب کر. عورتوں کی صحبت، عورتوں کی سنگت مجوئی، مت طلب کر، عورتوں کی صحبت سے دور رہو. راز خود را نیز با ایشام مگوئی، اور اپنے راز کی بات کو بھی ان عورتوں کو مت بول. مگوئی مت بول یعنی مت بتا. راز کی بات اپنی بیوی کو بھی مت بتاؤ، ورنہ ان کا تو ظرف ہے اتنا چھوٹا. عورتوں کا ظرف تو چھوٹا سا، تو وہ تو برداشت کر نہیں سکتی بات کو، تو وہ خفیہ رکھ نہیں سکتی. وہ ماں ہے تو بیٹی کو بتائے گی، بیٹی ہے تو ماں کو بتائے گی. سمجھ آئی نا؟ تو بس بات نکل جائے گی، گاؤں سے پار نکل گئی ہوگی بات. اس لیے کہتے ہیں راز خدرا نیز بائی شام مگوئے. اپنی راز کی بات جو ہے وہ بھی ان کو مت کہہ. آنچ اندر شرع باشد ناپسند، آنچ ہر وہ چیز اندر شرع جو شرع کے اندر ناپسند ہے. شریعت نے جس چیز کو ناپسند قرار دیا یعنی مکروہ قرار دیا، حرام قرار دیا. ناپسند کا کیا مطلب ہے؟ حرام قرار دیا، مکروہ قرار دیا، پسندیدہ نہیں ہے. تو گرد او ہرگز مگرد اے ہوش مند، گرد او اس کے ارد گرد ہرگز مگرد، ہرگز نہ چل. اس کے ارد گرد جو شرع نے حرام قرار دیا، ممنوع قرار دیا، اس کے ارد گرد مت چکر لگا. اے ہوش مند، اے عقل مند آدمی، تو اس کے گرد چکر لگاؤ گے تو پڑ جاؤ گے اس کے اندر. چونکہ روزی بر تو بخشایت خدا ہے،
ہاں ہر چرا کر دست بر تو حق حرام، ہر وہ چیز کہ کر دست کہ کر دیا ہے بر تو تیرے اوپر حق نے، اللہ تعالیٰ نے حرام، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے تیرے اوپر حرام قرار دیا تو دور باش از وے کہ باشی نیک نام، دور باش از وے اس سے دور رہو، محرمات سے دور رہو، کہ باشی نیک نام کہ ہو جائے تو نیک نام بندہ، کہ بھئی یہ متقی آدمی محرمات کے قریب بھی نہیں لگتا، چونکہ روزی بر تو بخشایت خدائے، چونکہ رزق بر تو تیرے اوپر بخشایت کشادہ کر دیتا ہے خدائے اللہ تعالیٰ۔ دیکھو رزق کی کشادگی، رزق کی فراوانی، رزق کی وسعت کون کرتا ہے؟ باری تعالیٰ کرتا ہے۔ تو جب تم پر اللہ تعالیٰ نے رزق کو کشادہ کر دیا ہے تو تمہیں بھی چاہیے دل کشادہ دار، اپنے دل کو بھی کھلا رکھ، وہ تنگی کم نمائے اور تنگی مت دکھا۔ ہاں کہ اللہ نے رزق بہت دیا ہے، مال دیا ہے، دولت دیا ہے، ہر قسم کا کی سہولت دی ہے، اور تم اپنے آپ کو ایسا ظاہر کرتے ہو جیسے میں مسکین ہوں، رات کو کھانے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں تو بھوکے مرتا ہوں، اپنی وضاحت ایسی رکھتے ہو کہ لوگوں کو رحم آئے تجھ پر، یار یہ اس کو کچھ دینا چاہیے۔ جب اللہ نے روزی کشادہ رکھی ہے تو تم دل کو کیوں تنگ رکھتے ہو؟ دل کشادہ دار، دل کھلا رکھ، وہ تنگی کم نمائے اور تنگی مت دکھا، کم نمائے مت دکھا، یعنی اپنی حیات قضائی ایسی نہ بنائے کہ لوگوں کو تم پر رحم آئے کہ تو غریبی مسکین بھوکے مرتا ہے، ہاں اس کو کچھ دینا چاہیے، تنگی مت دکھا۔ تازہ روئی خوب 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 سخن باش اے اخی، تازہ روئی تازہ چہرہ، خوب سخن اور اچھی بات کہنے والا باش رہو، اے اخی اے میرے بھائی، چہرے کو تازہ رکھ، یعنی چہرہ جو تمہارا ہے وہ تازہ ہونا چاہیے لوگوں کے سامنے، ایسا نہیں کہ کوئی تجھے دیکھے اور بس تم نے وہ کہے کدھر آ گیا ہو یار، کس بندے سے واسطہ پڑ گیا، اس لیے کہتے ہیں تازہ روئی خوب سخن اور اچھی بات کہنے والے باش رہو، اے اخی اے میرے بھائی، تابود نامی تو در عالم سخی، تاکہ ہو جائے نام تیرا دنیا میں سخی، کہ سخی کے لفظ سے تمہیں لوگ یاد کریں، عائشہ میں برمخر اندوہ مرگ اے بلحوث، برمخر اور نہ کھا اندوہ مرگ، موت کی فکر، کیا وقت تجھے موت کی فکر لگی، مرنا ہے مرنا ہے مرنا ہے، کہتے مرگ موت کی فکر مت کھا، اے بلحوث اے خواہشات نفسانی کے تابعدار، جو خواہشات نفسانی کا تابعدار ہوتا ہے نا وہ اس کو تو ہر وقت مرگ نظر آ رہا ہے، ادھر کیا تو مر جاؤں گا، اس کو تو ہر وقت موت نظر آتی ہے۔ چونکہ وقت آیت نہ گردد پیش و پس، چونکہ وقت آیت جب وقت آئے گا موت کا نا تو پھر نہ گردد پیش و پس، نہ ہوگا آگے و پس اور نہ ہوگا پیچھے، مرگ کا وقت آ گیا تو بس نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا، بس تجھے پکڑ لیا ہوگا، اور ویسے ادھر موت ہے ادھر مر گئے ادھر موت، یہ فکر مت کھا، وقت آئے گا تو پھر آگے پیچھے نہیں ہو گیا۔